لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالانا وعلیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف کبریائی بڑائی اسے رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا تنہا مالک و رب ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود سلام ہو جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے آنے سے انسان کو انسانیت کا درس ملا۔ جو آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کے اندر رب العزت نے روزوں کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ کس وجہ سے ہم نے روزے فرض کیے۔ عموماً ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزے فرض کیے گئے، ہم صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ بل قرآن مجید کہتا ہے کہ رمضان کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، برکتیں اور عنایتیں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے اندر روزے فرض کیے گئے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے دلوں کو روشنی ملتی ہے، لوگوں کو ہدایت ملتا ہے، گمراہی سے نیکی کی طرف آتے ہیں۔ یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت صحابہ کو تربیت کی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ پوری اس کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ رمضان مبارک کے اندر کہ قرآن مجید کو اس کو اتارا گیا یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کیا ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید اتارا گیا ہدایت کے لیے، دنیا میں ایسے کوئی کتاب نہیں ہے جس کو ہم بغیر سمجھے کچھ پڑھے۔ اگر کوئی چٹھی آتی ہے، کوئی سرکولر آتا ہے، کوئی میسیج آتا ہے، جب تک کہ ہم اس کے میسیج کا مطلب نہ سمجھیں ہمیں بے چین ہوتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب، ہم نے اتارا اس بابرکت قرآن کو کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر آپ غور و تدبر کریں، اسی وقت ہم ہدایت پکڑ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ الگ بات ہے قرآن مجید کی، یہ فضیلت بھی ہے کہ جو آدمی بھی الف لام میم کہے، یعنی یہ 3 حروف ہیں، اس کو جو ہے ثواب ملے گا، 30 نیکیوں کا ہونا، اس کے لیے کوئی بھی دو راہیں نہیں ہیں۔ لیکن اصل مقصد جس کی وجہ سے قرآن کو اتارا گیا وہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، کیونکہ ہر نبی کو کچھ معجزات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجیں، اور اس وقت تک تھے جب تک ان کے نبی تھے۔ یہ خاتم النبی میرے آپ کے نبی، یہ خاتم النبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ جانے کے بعد میں آج بھی ہمارے پاس میں محفوظ ہے۔ تو ہم یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ ہم سیکھیں کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں، معنی و مطلب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے تفاسیریں ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشنس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے، لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ہم اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں قرآن مجید کا، لیکن ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے ہماری حالات، اس وجہ سے قرآن کو اگر ہم سمجھتے اور صحیح عمل ہم کرتے تو یہ ماحول نہ ہوتا جو آج ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید خود قرآن مجید کے اندر تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون۔ It is he who has sent his messenger with the guidance and the religion of truth۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آپ کو غلبِ دین کے لیے بھیجا گیا۔ نبیوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ دین غالب آ جائے۔ صرف دنیا کے اندر 2 ہی پارٹی ہیں، ایک اللہ کی پارٹی، ایک شیطان کی پارٹی، باقی کی جتنے پارٹیاں ہیں وہ الگ،
دو ہی پارٹیز قرآن مجید ڈسٹنگوش کرتا ہے، ایک حزب اللہ ہے اور ایک دوسرا حزب الشیطان۔ جو اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہی غالب رہیں گے۔ اگر اسلام عملی جانا یعنی اگر پھیلتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، تو خلفائے راشدین کے دور کے ہم نے دیکھا کہ اتنا مساوات، پیس، پراسپیرٹی، عدل، انصاف تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ یہی تو چاہتا ہے رب کہ زمین آسمان اللہ رب العزت کی ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں اللہ رب العزت کا ہے۔ زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کسی اور کے قانون کے تحت ہم رہیں؟ آج مسلمان خوش ہیں، کمپرومائز میں ہیں، اور یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اذان کی پابندی ہے یا تو نماز کی ہماری پابندی ہے۔ جس قوم کو بھیجا گیا، جس مقصد کے ساتھ میں اس نبی کو بھیجا گیا، یہ ذمہ داری میرے اور آپ کی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ انقلابی پیغام ہے، یہ ریولوشنری تھاٹ ہے، یہ دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، یہ لوگوں کی روشنی کے لیے لایا گیا۔ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس قوم کو نکالا گیا ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یو آر دا بیسٹ آف دا کریچرز ایوولڈ فار مینکائنڈ، بہترین امت ہو۔ اور ٹائٹل کون دے رہا ہے؟ میرے اور آپ کا رب، تمام کائنات کا رب۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی بڑی کائنات ہے۔ کبھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک پرسکار ملتا ہے، ایک میڈل ملتا ہے، پرم ویر چکر ملتا ہے، بیسٹ آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹ ملتا ہے، کچھ اور ملتا ہے، تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ ٹائٹل اللہ رب العزت پوری اس کائنات کا رب ہے، اس نے آپ کو ٹائٹل دیا، اور دا بیسٹ آف دا پیپل یو آر فار مین کائنڈ، تم بہترین امت ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ نہیں بول رہا کہ میں قرآن مجید کو سب پڑھا، ہم کوشش تو کریں، اور ہم راستے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم کے راستے جو ہے کھولتا ہے، حکمت دیتا ہے۔ پہلی چیز ہے جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہوتے ہیں جس کے علم ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم قرآن مجید کے اندر جتنا ہو سکے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں نیت یہ کریں کہ ہم اخلاص سے نیت کے ساتھ میں نیک عمل کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ثواب ہے، یہ ساری چیزیں ساری، اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو اس پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ یہ ہوگا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہوگا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ آج جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تاریخ نے ہمیں دیکھا ہے، تاریخ قوم کے اندر تو صرف ہم قرآن مجید کو بہترین انداز کے اندر یہ کرنے سے وہ کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے انداز میں ہم اپنا وقت لگائیں کہ قرآن مجید کو سمجھیں، اور گھر بیٹھے ایسے مجلس سے بنائیں جہاں پہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بے شمار تفاسیر ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشنز ہیں، آج موجود ہے، بہترین موقع ہے، تو اسی وقت اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ورنہ ایک ہم ظلم کر رہے ہیں قرآن مجید کے اوپر، اور مسلمان جو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائٹل دے کے بھیجا اور دا بیسٹ آف دا کیئر، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہم خود اب برائی سے روکتے نہیں، ہم کیا لوگوں کو برائی سے روکنے کی دعوت دیں۔ بڑا المیہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کیجوالٹی کے اندر کیسز آتا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو مجھے یہ گمان تھا کہ مسلمان شراب نہیں پیتا، گٹکا نہیں کھاتا، بلکہ میجورٹی آف دا کیسز جو گٹکا کھا کر کینسر کے ہیں کیسز، ہمارے مسلمان نوجوان بچے ہیں۔ شراب پی کر رمضان کی حالت کے اندر، پرسوں یہ تو شراب کی حالت کے اندر لوگ آتے ہیں، نوجوان ہیں، 23-24 سال عمر ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ رمضان کا مہینہ، روزے فرض کیے گئے، جو حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حرام چیزیں حلال کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اس کی جو ہے اہمیت ہے۔ یہ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اگر ہم اللہ چاہیے ہوئے طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو وہ بہترین زندگی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ جو قوم کو لایا گیا اس لیے کہ آپ دوسروں کی رہنمائی کریں، ہم کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں یار نہیں تیری شراب حرام آئی تھی اور کڑ بندہ رہ، تو ایک ایکورڈ پوزیشن ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو آنسر کر سکے۔ گٹکا کے کیسز مسلمانوں کے اندر زیادہ ہیں، ڈائبٹیز کے کیسز زیادہ ہمارے اندر ہے، اورل کینسر کے کیسز ہمارے اندر زیادہ ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس میں ہوتی۔ جب حلال چیزوں سے ہم رک سکتے ہیں، جو حلال ہے پانی کھانا ساری چیزیں، تو حرام چیزوں کا ہم تصور بھی نہیں سکتے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تقوی، برائی سے بچ جائیں، اجتناب کریں، بچ جائیں، رکے رہیں۔
تو یہ مقصد اگر حاصل نہیں ہوتا روزے کے ذریعے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صرف ہم نے بھوک اور پیاس کا جو ہے روزہ رکھا، ہم نے اپنے آپ کو بھوک سے اور پیاس سے بچایا رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب ممبر پر تشریف لائے، اللہم آمین کہا، اللہم آمین کہا، اللہم آمین کہا تیسری بار۔ کوئی نئی چیز دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پوچھتے اے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نئی چیز ہم نے نوٹس کی، کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، آپ نے دعا کی، کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے بد دعا کی، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس نے اپنی اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ کروائے، ہلاک ہو شخص۔ اس پر میں نے کہا اللہم آمین۔ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، جب تمام دنوں کے اندر سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اور تمام وقت کے افضل وہ ہے جب ممبر پر جو ہے تشریف لے جاتا ہے خطیب خطبے کے لیے۔ تمام انبیاء اکرام کے اندر افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام فرشتوں کے افضل جبریل علیہ السلام۔ دعا کرنے والا کون ہے، اس پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ ایسے موقع پر بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر کوئی شرعی عذر روزے چھوڑتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نہ صرف اس کی تلاوت کریں، سمجھنے کی بھی ہم لوگ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین۔